السلام علیکم ساتھیوں، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد قذافی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد قذافی ویوز۔ آج میں جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ یہی ہے کہ جو ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں کئی کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہ یو ایس اے، جو کہ 52 ملکوں پہ مشتمل ایک بہت بڑا ملک ہے اور بہت طاقتور ملک ہے، اگر ہم دیکھیں فائنینشیل حالات کے حساب سے تو فائنینشلی بھی وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، اگر ہم ویسے ان کو تکنیکی حالات سے دیکھیں تکنیکی طور پہ بھی بہت ہی زیادہ وہ طاقتور ہے، اور اگر ہم یوں دیکھیں کہ میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے تو آپ ایک اچھے ڈاکٹر کا جو مطلب یہ کہ اچھے سے مراد یہ ہے کہ جس کو محبت ہے اس پیشے سے، بے انتہا محبت ہے اور وہ اس پیشے کی معراج کو پہنچنا چاہتا ہے۔ میں چونکہ نیورو سرجن ہوں، بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، اور جب میں نے یہ پیشے میں آیا تھا، نیورو سرجری میں نے چنا تھا، تو بہت ہی زیادہ ہمیں تو ایسا لگتا تھا کہ ایک فینٹیسی میں ہیں ہم، بہت زیادہ ایڈمیریشن ہوتی تھی اس فیلڈ سے۔ پھر جب نیورو سرجری میں نے کی تو اس کے بعد میرا انٹرسٹ جو ہے وہ اسپائن سرجری کی طرف زیادہ چلا گیا، اور میں نے دیکھا کہ اسپائن سرجری میں آپ مریضوں کو بہت اچھے سے بہتر کر سکتے ہیں، ان کے بہت سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایز اے ہیومن آپ کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو اگر اچھے طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کریں تو آپ اسے اچھے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہی جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کریں تو کبھی کبھی دل میں خیال آتا تھا کہ کیوں نہ یار یو ایس اے میں جا کے کیا جائے، لیکن جب تک میں نے سوچا کہ یو ایس اے میں جا کے کریں اس وقت مجھے ایسا لگا کہ بہت ٹائم ہو چکا ہے، اور اگر اب جاتے ہیں تو پھر وہ زندگی کا حصہ صرف اسی میں لگ جائے گا کہ مطلب کہ بندہ ایک جستجو میں ہی رہے گا ہمیشہ۔ انسان کو کسی حد تک فینٹیسی میں بھی رہنا چاہیے، لیکن کسی حد تک انسان کو حقیقت پسند بھی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہوتی ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی چونکہ میری شادی جلدی میں نے کر لی تھی تو بچے بھی ماشاءاللہ ہو گئے تھے جلدی، تو پھر یہ بھی ایک تھا کہ جلد سے جلد اپنا مین لائن میں آیا جا سکے اور اپنے بچوں کی کفالت اچھے طریقے سے کی جا سکے، اپنی گھرانے کو اچھے طریقے سے دیکھا جا سکے، تو اس حوالے سے۔ لیکن میرا مشورہ جو ہے یہ ایک طرح سے میں پھر کہوں گا یہ کوئی موٹیویشنل اسپیچ نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو کوئی موٹیویشنل اسپیکر سمجھتا ہوں۔ میرا ایک شوق ہے کہ جو بھی ایکسپیرینس سے میں گزرا ہوں اور جو ایکسپیرینس میں کر رہا ہوں تو کیوں نہ اس ایکسپیرینس کو عام پبلک کے ساتھ جو بھی جہاں پر بھی اردو ہندی سمجھی جاتی ہے وہاں پر بات کی جا سکے۔ انگریزی میں بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ میں نے سوچا کہ پہلے رچ بھس کے اچھے سے اپنا جو ہم اردو یا ہندی بولنے والے سمجھنے والے لوگ ہیں، جہاں تک ان کو اگر ہم کوئی میسج زیادہ سے اچھے سے پہنچا سکیں، اس کے بعد ڈیفینیٹلی پھر اس حساب سے وہ گلوبل لینگویج میں بھی بات کی جائے گی، اور پھر اس میں بھی کچھ ویڈیوز میں ڈالوں گا۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ، یا میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ میں جا کے سیٹل ہوں۔ اس میں امریکہ کا سیٹل ہونے کے لیے یا سیٹل ہونے میں جو چیز بہت زیادہ لوگوں کو مطلب یہ کہ آپ یوں کہہ لیں کہ بڑا ان کو اچھا محسوس کراتی ہے، یا بڑا اس طرف کیا کہتے ہیں بندہ
سوچتا ہے کہ میں امریکہ کی طرف جا کے میڈیکل کروں یا ادھر جا کے میں کچھ کروں، اس میں صرف امریکہ کا نام ہی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صرف امریکہ کا نام ہی ہے، بلکہ دنیا میں اور بھی بہت ملک ہیں جو ترقی یافتہ ہیں. اور پھر لیکن امریکہ کا وجہ یہ ہے کہ جو بہت ساری ہالی ووڈ سے ریلیٹڈ ایسی سیریز نیٹ فلکس پر اور پرائم ویڈیو پر آئیں، جس میں گریز انیٹمی ہے، دا گڈ ڈاکٹر ہے، دا ریزیڈنٹ ہے، شکاگو میڈیسن ہے، اپنا کیا کہتے ہیں نیو ایمسٹرڈیم ہے، کیا کہتے ہیں دا نک ہے، اس طرح بہت ٹرانسپلانٹ ہے. یہ کتنی ساری سیریز آئیں جو کہ میڈیکل ڈراما تھا. تو اس میں ایک بندہ پیشنیٹ ہوتا ہے کہ یار یہ تو صرف میڈیکل ہی نہیں ہے، بڑی ایک فینٹیسی ہے. پھر جب امریکہ میں بڑے بڑے ہسپتال دکھائے گئے، جو کہ شروع ہماری سمجھ میں تو یہی ہے، ہماری جو بیسک نالج ہے، ہمارے پاس جو نالج ہے اس حساب سے یہ ہے کہ جو بڑے بڑے مطلب یہ کہ 5 اسٹار ہوٹلوں کی طرح کے اونچے اونچے ہے نا، کئی منزلہ پہ مشتمل ایک پورے مطلب کہ ہیوج قسم کی عمارتیں، پھر ساتھ میں علاقے، اس طرح کے ہسپتال، اور اس میں پھر میڈیکل پروفیشن، اور کس طرح سے ایمرجنسی میں مریض آ رہے ہیں. ایک ڈرامہ آتا تھا ER، اس میں تو انہوں نے بھی بڑا رول پلے کیا امریکہ کی طرف لوگوں کو کھینچنے میں ایز اے ڈاکٹر ٹائپ. تو یہ ایک اتنی فینٹیسی، ہم خود بھی تھے جب دیکھتے تھے وہ ڈرامے اس زمانے میں اتنی آسانی سے پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتے تھے. تو میں خاص طور پہ ER کی بات کر رہا ہوں، ڈرامہ ER ہوتا تھا ایمرجنسی کے اوپر، اور گریز انیٹمی بھی تھا. تو وہ جب ہم دیکھتے تھے بڑی مشکلوں سے ملتا تھا، وہاں پہ اتنا آسان نہیں تھا مطلب کہ اس کو حاصل کرنا. جب ہم دیکھتے تھے تو بڑا مطلب کہ فینٹیسائز ہوتے تھے، بڑا اچھا لگتا تھا دیکھنے میں کہ واقعی کیسا ہے، اور پورا ڈریم کرتے تھے. آپ یقین کریں نہ کریں، میں تو کئی دفعہ خواب میں چیزیں دیکھتا تھا کہ میں ایسے کر رہا ہوں، میں ایسے پہنچ گیا ہوں، میں اتنی بڑی سرجری کر رہا ہوں. بہرحال تو کام کی بات جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں تو ہیں جو کہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں. پھر لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. جہاں فینٹیسی ملتی ہے، فینٹیسی بھی انسان کو اس طرف لے کے جاتی ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے. ہر انسان کی اپنی فینٹیسی ہوتی ہے، کوئی اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ ان کی اپنی فینٹیسی ہوتی ہے. ایسے ہمارے اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہماری اپنی فینٹیسی ہے، اور اس میں تھی مطلب کہ اب تو خیر اب میں اس ایج میں نہیں رہا کہ اب فینٹیسائز ہو سکوں. اب تو ڈیفینیٹلی کسی طریقے سے بھی اپنے آپ کو مطلب کہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کام کے لیے، اور آگے فیملی کے حوالے سے اچھا کام کرنے کی، بہترین کام کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. اچھا، تو آگے بڑھتے ہیں. پھر تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو پاکستانی بچے خاص طور پہ چاہتے ہیں کہ ہم میڈیکل کریں اور US میں کریں، تو اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب بندہ A لیول یا جو بھی انٹرمیڈیٹ سسٹم ہے ہمارا انٹر کا وہ کرتے ہیں، تو اس میں جب A لیول میں خاص طور پر جب A لیول آپ نے کیا، اس وقت سے آپ ذہن بنانا شروع کریں کہ ہمیں اگر باہر جا سکتے ہیں، اگر فائنینشیل حالات اس طرح کے ہیں کہ فیملی سپورٹ کر سکتی ہے. ہر کسی کے نہیں ہوتے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، چند ہی لوگ ہوتے ہیں. بہت اس میں کوئی بھی انسان کو یہ دکھ نہیں کرنا چاہیے کہ یار دیکھو یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. بہت ہی یہ تو جن کا اتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے پھر وہ ڈاکٹر بننا بھی نہیں چاہتا ہے، وہ پھر کچھ اور دیکھتا ہے. لیکن بہرحال یہ شوق پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور پھر کچھ رجحان پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور پیسوں پہ تو بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو لوگ یہ خرچہ برداشت کر سکتے ہیں انہیں ڈیفینیٹلی ایک سسٹم ہے. تو وہ امریکہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ پری میڈ کرنا پڑتا ہے، جو 4 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 3 سال کا بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ A2 کمپلیٹ کر لیں تو آپ کے 3 سال 1 سال معاف ہو جاتا ہے اس کا اپنا پری میڈ کا.
تو پھر وہ 3 سال ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر معلومات اکٹھی کی جا سکتی ہیں اور وہ ہر یونیورسٹی کا بھی ڈفرینٹ رہتا ہے. کچھ یونیورسٹی پھر جب آپ پری میڈ کر لیتے ہیں پھر وہ آپ کو آفر دیتے ہیں تو پھر آپ چلے جاتے ہیں میڈ میں, میڈیکل. وہ 4 سال ہوتا ہے. پھر جب آپ 4 سال میں وہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا USMLE ہوتا ہے اور اس میں پھر آپ ریزیڈنسی لیتے ہیں, اور ریزیڈنسی 3 سال سے لے کر پھر 7 سال تک ہے. وہ اکارڈنگ ٹو دا سبجیکٹ ہوتی ہے کہ کون سے سبجیکٹ میں ریزیڈنسی کی جائے. وہ کچھ بہت سارے سبجیکٹ ہیں جس میں 3 سال کی ریزیڈنسی ہے, کچھ سبجیکٹس ہیں جس میں 4 سال کی ریزیڈنسی ہے, کچھ سبجیکٹس ہیں جس میں 5 سال کی ریزیڈنسی ہے. کارڈیالوجی وغیرہ ہے. نیو سرجری میں بھی 6 سے 7 سال لگ جاتے ہیں. اسپائن سرجری میں 6 سے 7 سال لگ جاتے ہیں. آرتھوپیڈک سرجری میں بھی 6 سے 7 سال. اسپائن سرجن جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے سرجن اسپائن سرجن بنتے ہیں یا بن سکتے ہیں. ایک نیورو سرجن اسپائن سرجن بنتے ہیں, ایک آرتھوپیڈک سرجن اسپائن سرجن بنتے ہیں. پاکستان میں زیادہ تر اسپائنل سرجنز جو ہیں وہ نیورو سرجن ہیں, لیکن آرتھوپیڈک سرجن بھی اسپائن سرجنز ہیں, اور لیکن ان کی تعداد نیورو سرجنز اسپائنل سرجن کے مقابلے میں ذرا کم ہے. ایسے ہی امریکہ میں بھی بہت سارے آرتھوپیڈک سرجن جو ہوتے ہیں وہ اسپائن سرجن بنتے ہیں, اور بہت سارے نیورو سرجن جو ہیں وہ بھی اسپائن سرجن ہوتے ہی ہیں, کیونکہ ان کی تو ٹریننگ میں ہوتا ہی ہے تو وہ اسپائن سرجری کرتے ہیں. بہرحال نیورو سرجری آرتھوپیڈک اس پہ اگر موقع ملا اور لگا کہ لوگوں کا رجحان ہے, لوگ سننا چاہتے ہیں, تو میں یقیناً اس پہ بھی الگ الگ سبجیکٹ پہ بات کروں گا کہ کیسے اس کو حاصل کیا جائے. گائیڈ لائن کے طور پہ چھوٹا تھا میں جو بات بتا رہا ہوں وہ منوان سبھی سے باتیں انہی سے سب کچھ نہیں ہوتا, اس میں اور کچھ ڈالنا پڑتا ہے, کیونکہ اتنی چھوٹی ویڈیو میں جو کہ گھنٹوں پہ بات ہونی چاہیے, وہ تو لوگ تو اس کے مطلب ہے کہ جہاں ہوتے ہیں پیسے چارج ہوتے ہیں کہ وہ پورا آپ کو سسٹم بنا کے دیتے ہیں, لیکن میرا تو مقصد صرف ایک اس طرح سے ہے کہ لوگوں کو کوئی ڈائریکشن مل سکے, کوئی راستہ مل سکے, کوئی دشا مل سکے کہ کس طرف کو اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو کیا ہم جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے ہیں, جا سکتے ہیں تو کیسے جا سکتے ہیں, اور تو اس کے لیے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے ہیں, یہ تمام باتیں. تو خیر, تو یہ تو پھر وہ یہ امریکہ کا سسٹم تو یہ ہو گیا. یہ تو ان لوگوں کے لیے جو میں نے بتایا بڑا سیدھا سادہ راستہ ہے جس میں پیسوں کا ہونا, اور ڈیفینیٹلی میڈیکل اسٹوڈنٹ کو تو ایکسٹرا آرڈینری ہونا ہی پڑتا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ میں خود ڈاکٹر ہوں تو صرف چونکہ میں سمجھا جاؤں کہ میں ایکسٹرا آرڈینری ہوں, نہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹ کو پوری دنیا میں ایکسٹرا آرڈینری ہونا پڑتا ہے, کیونکہ یہ فیلڈ ہی ایکسٹرا آرڈینری ہے اور قدرت کے معاملات ہوتے ہیں اس میں, تو اسی کو سیکھنا ہے, اسی کو پڑھنا ہے. آپ نے قدرت نے اتنی کمپلیکس قسم کی انسان کی باڈی بنائی ہے, اس کو سمجھنا اور حیران ہو جانا ایک ایک چیز پر. اور ابھی بھی ریسرچ ہو رہی ہیں, کافی چیزیں ابھی نہیں پتہ ہیں, کافی بیماریوں کے علاج ابھی نہیں ہیں, کافی بیماریوں کے علاج ہیں. لوگ کہتے تھے یار پہلے بیماریاں نہیں تھیں, اب بیماری نہیں, پہلے بیماریاں تھیں لیکن ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا لوگوں کو. لوگ مر جاتے تھے تو کہتے تھے کہ جی بس انتقال ہو گیا, پتہ نہیں چلا, بہت آرام سے موت ہو گئی ہے, اس طرح کی باتیں. لیکن اب جو ہے وہ, اور لوگ کہتے ہیں پہلے کی عمریں زیادہ تھیں. میں بہت پہلے کی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ابھی بھی آج کل کے معاشرے میں بھی جہاں پہ لوگ اچھے حفظان صحت کے اصولوں کے حساب سے چلتے ہیں, اور پھر جینیٹکس کا بھی رول ہوتا ہے, تو ان کی بھی 80, 90, 95 سال 100 سال عمریں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے. میں نے سعودی عرب میں بھی دیکھا ہے, امریکہ میں بھی دیکھا ہے. امریکہ میں نے 6 ہفتے ٹریننگ کی ہے اسپائن سرجری میں, آگسٹا میں, جارجیا میں, تو میں نے وہاں پر بھی دیکھا ہے. تو میں امریکہ کا سسٹم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ چکا ہوں. اچھا, دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے جو بھائی بہن ہیں, ڈاکٹر ہیں, وہ پاکستان میں ہیں, پاکستان سے ہیں, یا پاکستان سے نہیں بھی ہیں, اور وہ امریکہ نہیں جا سکتے MBBS کرنے یا MD کرنے. تو وہ کیا کریں؟ کیا وہ امریکہ نہ جائیں؟ انہوں نے بھی تو گریز انیٹمی دیکھا ہے, انہوں نے بھی تو ER ڈرامہ دیکھا ہوا, انہوں نے بھی تو نیو ایمسٹرڈیم دیکھا ہوا ہے. ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ وہاں جائیں اور اتنا اس طرح کی لائف کو انجوائے کریں جو لائف وہ ڈراموں میں دکھائی جاتی ہے. ویسے ہے تو ایسی ہی لائف ان کی, کیونکہ میں جیسے بتایا کہ میں 6 ہفتے وہاں کام کر چکا ہوں. مجھ سے بھی زیادہ لوگوں نے کام کیا ہوگا. میں تو 6 ہفتے 2 مہینے کام کیا, ایک دفعہ 6 ہفتے, ایک دفعہ 2 ہفتے, تو 2 ٹکڑوں میں کام کیا تھا میں نے. تو لگتی تو ہے ویسے ہی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں.
یہ میری تو یہی ایکسپیرینس رہا ہے 2 اسپتالوں میں، ایک آگسٹا میں اور ایک پھر اٹلانٹا میں۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا جس نے بھی ذہن بنانا ہے وہ اپنا ذہن 4th ایئر سے ہی تیار رکھے کہ میں نے 4th ایئر میں پارٹ 1 کی تیاری شروع کر دینی ہے، USMLE کو اتنا پکا کر لینا ہے، اپنے بیسس کو اتنا اسٹرانگ کر لینا ہے، اور اگر مدد لینی پڑے کہ کوئی کورس لینا پڑے تو لینا ہے، وہ انویسٹمنٹ اگر ہے تو وہ اچھی ہے، وہ آپ کو بچائے گی، آپ کا ٹائم بھی بچائے گی، آپ کو ڈس اپوائنٹ ہونے سے ہی بچائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم 6 دفعہ بعد پاس ہوئے تو کس نے پوچھا ہم سے 6 دفعہ پاس ہوئے؟ ہاں کسی نے نہیں پوچھا، لیکن وہ 6 دفعہ جب فیل ہوتے ہیں اور اس کی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ تو آپ ہی نے سہنی پڑتی ہے۔ تو میں تو صرف ان لوگوں کے لیے کہوں گا، اللہ کرم ہوا ہے، مالک کا احسان رہا کہ میں اچھے وقتوں میں اچھے ٹائم پہ پاس ہوتا رہا، لیکن میرا مشورہ سب بھائیوں کو اور ڈاکٹروں کو یہی ہے کہ چانس نہ لیں، یہ نہ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فیلوں سے ڈریں، مطلب فیل ہوتا ہے پاس ہوتا ہے، اور وہ گانا بھی ہے نا کہ زندگی کی یہی ریت ہے، ہار کے بعد ہی جیت ہے، تو یہ میڈیکل پہ بڑا سچ آتا ہے، یہ دوسرے سبجیکٹس میں بھی آتا ہوگا، لیکن چونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو اس حوالے سے کہ زندگی کی یہی ریت ہے کہ ہار کے بعد ہی جیت ہے، تو بالکل ہار کے بعد جیت ملتی ہے، اور تھوڑا سا اس میں صبر بھی کرنا پڑتا ہے، اور آسان کام نہیں ہے یہ، لیکن تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈس اپوائنٹ ہونے سے بچائیں، جتنا جلدی آپ صحیح ٹائم پہ صحیح چیزیں، اور اس میں اگر کوئی ریسورسز مل سکتے ہیں پڑھائی کے، یا کوئی بک مل سکتی ہے، بہت ساری ہوتی ہیں، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی صرف یہ اس طرح کے ڈاکٹر جا سکتے ہیں نہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ آج کل کہا جاتا ہے کہ جی بہت سیچوریشن ہے، دیکھیں میڈیکل فیلڈ میں سیچوریشن اور بھی ہوگی، تو کیا ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ معاشرے کو ڈاکٹروں کی ضرورت پڑے گی، اچھا ڈاکٹر ہی ہوگا، اور اتنی فیلڈس ہیں میڈیکل میں کہ ڈیفینیٹلی سیچوریشن ہے، لیکن ڈاکٹروں کی کھپت ہوتی ہے۔ بہت بڑے شہروں میں اگر آپ نہیں کھپ سکیں گے، آپ چھوٹے شہر میں کھپ جائیں گے، چھوٹے قصبوں میں کھپ جائیں گے۔ یہ نہیں شرط ہے میڈیکل میں کہ ہر کوئی جو ہے، اگر اس طرح سوچے کہ ہر کوئی بادشاہ بنے گا تو پھر رعایا کیا، مطلب کہ سب لوگ تو بادشاہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، رعایا بہت ساری ہوتی ہے، یا اس کے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، تو ہر کوئی اپنا اپنا رول مل جاتا ہے اس کو۔ اس میں جستجو میں نہ رہیں ہمیشہ کہ اگر بادشاہ نہیں ہے تو آپ فیل ہیں، سیکنڈ نمبر پہ رہے، 3rd پہ، 4th پہ، 10 پہ، 11 پر، وہ اپنا پیشن کے اوپر ہوتا ہے، اور میڈیکل میں یہ ایسے ہی ہے۔ تو اگر سیچوریشن بھی ہے تو لوگ کر رہے ہیں، کس فیلڈ میں سیچوریشن نہیں ہے؟ انجینئرنگ میں ہے، MBA میں ہے، ریسٹورینٹس میں بھی اتنے ریسٹورینٹ کھلتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو لوگوں نے کیا ریسٹورینٹ کھولنا بند کر دیے؟ نہیں، لوگ کھولتے ہیں اور اس میں پھر اپنی کامیابی تلاش کرتے ہیں۔ یہ تو اگر ہر کسی کو پتہ ہو کہ سب سے کامیابی کا رستہ کون سا ہے، تو پھر سب تو وہی اسی کامیابی کے راستے پہ چلیں گے، پھر کون مطلب یہ کہ کوئی ہلکا راستہ بھی کوئی چنے گا کیا؟ کوئی بھی نہیں چنے گا ہلکا راستہ، سب کامیابی کا ہی راستہ چنیں گے، اور جب تک کامیابی کا راستہ مل نہیں جاتا تو انسان اس پہ جستجو کرتا ہے۔ کوئی فارمولہ نہیں ہوتا، محنت ہوتی ہے بس، اور نہ ایک مستقل مزاجی ہوتی ہے، ہر فیلڈ کی ہوتی ہے۔ میں صرف میڈیکل پہ یہ نہیں بولتا، میں ڈاکٹر ہوں تو ڈیفینیٹلی اپنے فیلڈ سے بات کرے بغیر رہ نہیں سکوں گا، تو لیکن ہر فیلڈ میں ہی مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، آپ اچھے اداکار بننا چاہیں تو بھی مستقل مزاجی تو چاہیے۔ تو 4th ایئر میں بندہ جو ہے پارٹ 1 کر لے، فائنل ایئر تک پارٹ 2 کر لے، فائنل ایئر کے اینڈ تک ہاؤس جاب کے شروع میں، اور پھر انسان پارٹ 3 کے لیے وہ امریکہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر انسان کہتا ہے کہ یار وہ نہیں ملتی ہے، ڈیفینیٹلی وہ کوشش تو کریں گے وہ لوگ کہ اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں، لیکن جب آپ امریکہ جاتے ہیں تو یہ سوچ کے جائیں کہ اگر کوئی بھی اسپیشلٹی مل رہی ہے آپ انٹر ہو جائیں، وہ لے لیں، کیونکہ وہ امریکہ کی ڈگری تو ایسی ہے نا کہ ایسی آپ کی وہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ پوری دنیا میں، وہ آپ کا ایک طرح کا گولڈن ویزا ہے، آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو اس فیلڈ کا ڈاکٹر مانا جائے گا، آپ ہیماٹولوجسٹ بھی ہوں گے، آپ سائیکیٹرسٹ بھی ہوں گے۔ میں ان فیلڈ کو ہلکا نہیں جانتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب کسی مریض کو انہی کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر یہ ان سے قیمتی کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پھر کوئی اگر کسی کو بلڈ کے مسائل اور ہیماٹولوجسٹ کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو بڑا سے بڑا کارڈک سرجن اور نیو سرجن بھی کیا مدد کرے گا، اور اگر کوئی سائیکیٹرک کے جیسے مسائل ہیں تو اس کو بھی بڑے سے بڑا کارڈک سرجن یا نیو سرجن کیا مدد کرے گا۔
डेफिनेटली तो हर फील्ड की अपनी एक अहमियत होती है और फील्ड की अपनी रिस्पेक्ट होती है, तो जो भी फील्ड में आपको एंट्री मिलती है वो ले। कभी कभी ऐसे भी होता है, कुछ लोग ज़रा ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज होते हैं तो फिर वो ना स्विच भी कर जाते हैं, एक फील्ड मिल जाती है वहीं पे हॉस्पिटल में होते हैं, आपका काम करने का तरीका देख के, आपकी रिकमेंडेशन देख कर आप अप्लाई करते हैं, तो आप उसमें 1-2 साल आपके इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जब शौक़ का तो कोई मोल नहीं होता ना। ये उन लोगों के लिए जिनको शौक़ बहुत शौक़ जिनका अनमोल है। और जल्दी जल्दी वाला काम ये है कि जिनको 2-2 3-3 साल में जल्दी से MD कंप्लीट करना है, अपनी कंप्लीट करनी है रेजिडेंसी, और कोई ना कोई डिग्री हासिल करके अपने घर बार को और बच्चों को संभालना है या फैमिली बढ़ानी है, तो उनके लिए वो तरीका सही है। तो ये दोनों तरीके हैं। तीसरा तरीका जो है वो बहुत देर बाद अगर किसी को एहसास होता है कि अब जाना चाहिए, तो थोड़ा रिस्की होता है, उसमें भी USMLE करके आप जा सकते हैं। और बहुत सारे FCPS करके भी लोग गए हैं, कुछ लोग इंग्लैंड से जो डिग्री लेके जाते हैं अमेरिका, तो वहाँ पे भी बहुत सारे साल उनके मान लिए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और जो पैगाम मुझे पहुंचाना था वो मैंने पहुंचा दिया है। मैं गुजारिश करूंगा कि अपने साथियों को, देखने वालों को, सपोर्ट के बगैर तो दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चलता। एक इंसान ऐसा होता है जिसे सपोर्ट की ज़रूरत है, अल्लाह ही है जिसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बाकी इंसान को तो सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और कुछ अच्छी बात बताने में कामयाब हो जाता हूँ, कोई बात दिल को लग जाती है, तो सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, पॉजिटिव कोई कमेंट लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों की मदद का खास गुज़ार हूँ।